تھا جب دوسرے ممالک جو مسلمان بیلی تھا سوویت یونین کا، جب اس نے آزادی کی جستجو کی تو کہا گیا کہ نہیں، یہ بغاوت ہے۔ تو اس وقت دنیا ہپوکریسی کے اندر ہے، مگر میں اور آپ تو پہچانتے ہیں وہ ہپوکریسی جو ہے اس کا مقابلہ انٹلیکچولی، اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ تیار ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تو ایک ملک نے ہمارے چارج افیئرز کو بلا کر اس کو یہ کہا کہ یہ دنیا کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، ہمارے آپ کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ یعنی اٹ از سو سمپل۔ سوئٹزرلینڈ میں دیکھیں نا، یہ وہ تعصبات ہیں جو سب نے مل کر مسلمانوں کے خلاف بڑھائے ہیں۔ آپ کا جہاد، آپ ویپن سے اس کو پاکستان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، مگر ایک انٹلیکچوئل ڈیفنس کی ضرورت ہے۔ جو انٹلیکچوئل ڈیفنس کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اپنے ذہن سے مت نکالیے۔ What I am saying today is just a repetition, is just a probing of your own minds، کہ یہ منطق آپ کے ذہنوں میں موجود ہے، میں صرف اس کو ایک جگہ جمع کر رہا ہوں۔ کہ آپ کو یاد ہے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ان عراق، 4-5 چیزوں پر انہوں نے بیس کر دنیا کو بیوقوف بنایا اور اپنی ویپنری کے استعمال کو اسلامی دنیا کا ستیہ ناش کر دیا۔ 4-5 ایشوز تھے۔ ایک تھا وہ ٹیوب، جس کو انہوں نے کہا یہ سینٹریفیوج کے لیے استعمال کریں گے، جو انہوں نے کہیں سے کوریا سے امپورٹ کیا تھا۔ وہ ٹیوب کی جسامت اتنی تھی کہ سینٹریفیوج کے لیے استعمال ہو۔ CIA کی اپنی رپورٹس تھیں کہ نہیں استعمال ہوگا، مگر لوگوں کو سوچنے کا موقع نہیں دیا۔ ایک یہ تھا کہ یورینیم نائجر سے یا کہاں سے عراق منگا رہا ہے، ایبسولوٹلی انٹرو رپورٹ، وہ دوسری چیز تھی۔ ایک ملاقات تھی جس کی ایک کوئی امیج تھا، بالکل غلط تھا، کہ عراقی کونسل جنرل کے ساتھ کسی 9/11 کے کسی آدمی نے ملاقات کی۔ اور چوتھا یہ تھا کہ ان کے پاس کیمیکل ویپنز ہیں اور موبائل کیمیکل ویپنز ہیں۔ ان 4 چیزوں کی بنیاد پر دس از اے میڈیا وار، دس از این انٹلیکچوئل وار۔ تو جہاں میں سائبر وار کی بات کر رہا ہوں، وہاں یہ انٹلیکچوئل وار، وہ ماحول تیار کیا جاتا ہے جس کی بنیاد پر ظلم کی تیاری ہو۔ اس وقت ہندوستان نے وہ ماحول اپنے یہاں تیار کیا ہوا ہے جس کی بنیاد پر وہ کشمیر پہ ظلم کر سکتا ہے۔ اس نے ایک ماحول تیار کیا ہوا ہے جس کی بنیاد پر وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی وار ہے جو ہمیں سیٹ بیک کرتی ہے، مگر ہمیں اس کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اب میں نے آپ سے کہا کہ انٹلیکچوئل وارز کا مقابلہ کریں گے، آپ تھاٹ وارز کا مقابلہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو آپ کا بیلیجرنٹ نیبر ہے، اس کی تاریخ یہ ہے کہ اس نے دنیا کے ساتھ ہمیشہ جھوٹ بولا۔ اس نے نان الائن موومنٹ شروع کیا، نہرو، کاسٹرو، سکارنو اور ایک اور 4 لوگوں نے مل کر نان الائن موومنٹ شروع کیا۔ روس کی گود میں رہے، اپنے آپ کو نان الائن کہا۔ اس کے بعد پھر جب ضرورت پڑی تو روس کی گود میں سے نکل کر امریکہ کی گود میں چھلانگ کر بیٹھ گئے، اور پھر جب ضرورت پڑ رہی ہے اب تو دیکھو یہ ایسے ممالک ہیں جو ہسٹیریا اور وار کریٹ کرتے ہیں۔ پاکستان should not be, will not be like that۔ امریکہ ہسٹیریا آف وار کریٹ کرتا ہے چھوٹے ممالک کے اوپر جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے۔ ہندوستان ہسٹیریا کریٹ کر رہا ہے اس وقت چائنا کے خلاف، اور کوڈ کو، جس کے اندر جاپان، آسٹریلیا، امریکہ اور انڈیا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کوڈ کے اندر اس کی ایسوسیشن ادھر اتنی ہو جائے کہ وہ یہ جو ظلم اور بربریت کی داغ بیل ڈال رہا ہے اس کے اندر اس کو پروٹیکشن ملے۔ تو آپ کے مقابلے پر اور آپ کے خلاف ایک بہت بڑا انٹلیکچوئل محاذ موجود ہے، بٹ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان سٹینڈز فار پیس، پاکستان وانٹس پیس۔ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم کسی کے ساتھ جنگ کریں۔ کیوں نہیں افورڈ کر سکتے؟ کیونکہ ہماری بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی قوم کو بھوک سے نکالیں، صحت کی طرف لے جائیں۔ اس کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہے اور جو ہمیں 5-10 سال چاہیے، جس کے اوپر میں کہتا ہوں پاکستان ایٹ دا ٹپنگ پوائنٹ، یہ وہ سر سید والا زمانہ ہے کہ جس کے اندر ہم اپنی قوم کے اندر وہ علم کی بہتات کریں، کیونکہ 2 چیزیں ہیں جو پاورٹی سے نکال سکتی ہیں، ایک ایجوکیشن اور ایک ہیلتھ، اور چائنا نے اس کے اوپر بے انتہا کام کیا۔ ہم ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں
ان جنگوں کے حوالے سے اور اپنی تیاریوں کے حوالے سے. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک نیا مورل سٹینڈرڈ لے کر آنا چاہتا ہے. کیپ ان مائنڈ جو میں آپ کو اب مثال دینا چاہتا ہوں وہ مورل سٹینڈرڈ ہے کیا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اور پہلی جنگ عظیم کے بعد ایک پرنسپل اسٹیبلش ہوا کہ جو نیشن سٹیٹ ہے اس کے بارڈرز کو وائلیٹ کرنا یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر اور اصول دنیا کے اصولوں کے خلاف ہے. لہٰذا یہ اسٹیبلش نیشن سٹیٹ ہے. اس کے اندر فریڈم موومنٹس کی گنجائش ہے اور کشمیر کا جو اسٹرگل ہے وہاں پر اگر وائلنس ہوتا ہے تو یو این چارٹر اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آزادی کی کوشش کی جائے. بہر صورت پرنسپل یہ تھا کہ نیشن سٹیٹ کا بارڈر اسٹیبلش رہے. اور پھر ایک ہی طاقت تھی, ایک طاقت کو کنٹرول کرنا تھا اینڈ دیٹ واز ویپنری. تو یونائٹڈ نیشنز کے جو انسٹیٹیوشنز بنے وہ دو چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے بنے, ایک نیشن سٹیٹ کے بارڈرز اور ایک ویپنری. اس کے بعد سمجھ لیے جنرل اسمبلی, سیکیورٹی کونسل. پھر دنیا کے جو جمہوری انسٹیٹیوشنز بنے وہ بھی دو ہی طاقتوں کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بنے. ہم اپنے بارڈرز کو سیکیور رکھیں اور اپنے اندر طاقت کا استعمال جب کریں کہ صرف اسٹیٹ کین ہولڈ دا گن تاکہ وہ اسٹیٹ کے اصولوں کی پابندی ہو سکے. تو دیز ور دا اونلی ٹو تھنگس. ٹوڈے دی انٹلیکچوئل وارفیئر از فار ڈفرنٹ. انٹلیکچوئل وارفیئر نہیں, انٹلیکچوئل وار. یہ جو کمپنیز بنی ہیں جو میرے اور آپ کے دماغوں کو اور امریکن الیکشنز کو بھی متاثر کر سکتی ہیں اور دنیا میں گڈ اور بیڈ نیوز کے اعتبار سے ایک کھچڑی بنا دی ہے, فیس بک ہے, گوگل ہے, یو نیم اٹ. یہ ان کے پاس پیسہ نیشن سٹیٹ سے بہت زیادہ ہے. فیس بک از ریچر مے بی دین 150 کنٹریز آف دا ورلڈ. اور اس کو چلا کون رہا ہے؟ دیکھو طاقت تو ہے نا, بہت بڑی طاقت ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ میڈیا وارفیئر کی وجہ سے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے چکر میں عراق کو تباہ کیا گیا. تو یہ میڈیا انٹلیکچوئل وارفیئر ہے. اور انٹلیکچوئل وارفیئر کی طاقت اب پرائیویٹ کمپنیز کے ہاتھ میں چلی گئی. تو جو پارلیمنٹس تھے جو اپنے اوپر مشورے کے اعتبار سے پاکستان کے اندر 300 ممبران پارلیمنٹ ہیں اور اس سے زیادہ, اور امریکہ کے اندر کانگریس ہے, اٹ از امریکن کانگریس, اٹ از پاسبل کین بی ہائی جیک بائی سچ لابیز. اور ہائی جیک ہوئی ہیں ایون وداؤٹ فیس بک اینڈ ایٹسٹرا اینڈ ٹویٹر. یہ ہائی جیک ہوئی ہے پچھلے, آئل نے ہائی جیک کیا, وار مشینز نے ہائی جیک کیا, فارماسیوٹیکل انڈسٹریز نے ہائی جیک کیا. تو پاور کی جو ہائی جیکنگ ہے یہ مورالٹی کے بغیر چل رہا ہے سارا کام. کوئی پارلیمنٹ نہیں ہے فیس بک میں, کوئی پارلیمنٹ نہیں ہے گوگل میں. اٹس انڈیویجولز میکنگ ججمنٹس جس کے لیے نیشن سٹیٹس ان کی ڈیپینڈنٹ ہے کہ بھئی یہ مت کرو. دنیا کہتی ہے کہ بھئی ٹرمپ کو تم مثال کے طور پر بلاک کر دو اور یہ کر دو, اور وہ سوچتے ہیں اور کرتے ہیں. تو یہ جو نیا زمانہ آ رہا ہے اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ آر پارلیمنٹس ان دا ورلڈ آر ناٹ equipped well enough to fight and to defend against these wars. اور جیسے ہی آپ کوئی کنٹرول اسٹیبلش کرتے ہیں تو ایک آواز بلند ہوتی ہے کہ نہیں یہ آزادیوں کو آپ ضرب لگا رہے ہیں, آزادیوں پر. ایسا نہیں. میں آپ کو ہو سکتا ہے ایسا بھی استعمال ہو جائے قوانین اس انداز سے, مگر میں آپ کے سامنے ایک بات یہ رکھتا ہوں کہ میں نے واٹ ایور ہیپنز ان ٹیلی ویژن اینڈ دیز فورمز, میں نے کچھ ایڈیٹرز کے ساتھ بیٹھ کر یہ بات کی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, سیاسی مثال دے رہا ہوں. میں نے یہ بات کی کہ یہ بتاؤ کہ تم اپنے گھر میں اگر دعوت کرو تو تم ایک مکار, بدماش, غنڈہ, کرپٹ, بےایمان, ڈاکو 2-3 کو بٹھاؤ گے, 4 کو بٹھاؤ گے اپنے گھر کی دعوت میں, اور ایک تم شریف آدمی کو مسجد کے مولوی صاحب کو بھی بٹھا لو گے بیلنس کرنے کے لیے. اپنے گھر میں کرو گے ایسا؟ تو انویریبلی دے سیڈ نہیں, ہم اپنے گھر میں نہیں کریں گے. مگر آپ میرے گھر میں تو کر رہے ہیں. یو برنگ آل دوز ان اے سوڈو بیلنس, جھوٹا بیلنس کہ ہم ان اوپینینز کو برابر رکھنا چاہتے ہیں. دس از ناٹ بیلنسنگ اوپینینز. یہ میرے بچوں کو گمراہی کی طرف ایک راستہ بھی ہے. تو ہمیں سوچنا پڑے گا. نو لاز آر نیڈڈ, بٹ ایک وائبرنٹ قوم وہ ہوتی ہے جو ان چیزوں کو سوچتی ہے. ایک طاقتور قوم ایسے بنتی ہے جو مستقبل کے اعتبار سے تیاری کرتی ہے. اور ایک جاندار امہ, مسلمانوں کی امہ جب بنے گی جب وہ morality کو اپنے طاقت کے ساتھ استعمال کرے گی. تو morality would be the anchor of all power, which is not true today. So therefore that niche, ladies and gentlemen, وہ niche
پی ایف کے لیے اسٹریٹجی کے لیے پاکستان کے لیے اور پاکستانی قوم کے لیے وہ اسٹریٹجی وہ لیڈرشپ اور وہ ڈائریکشن ضروری ہے کیونکہ پاکستان آئی ایم کانفیڈنٹ از اے یونیک اسٹیٹ اسٹیبلشڈ آن ڈیموکریسی اسٹیبلشڈ ود اے ویژن آف اسلام اسٹیبلشڈ آن مورالٹی اور یہی دنیا کی قیادت کر سکتا ہے اس حال کے اندر جو حال اس وقت دنیا کا ہے. تو بہت شکریہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین. آئی جسٹ وانٹڈ ٹو گیو یو اے ڈفرنٹ اسپیکٹرم آف مائی تھنکنگ ادر دین جسٹ ڈیفینس. وی ہیو ٹو بی ڈیفینسو ود اے لاٹ آف مور ویپنری دین واٹ وی ہیو. تھینک یو. السلام علیکم. سادہ ڈاکٹر